بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم کی کوئی دلیل چاہیے مجھے تو میں ان سے کہوں بھائی وہ جمرات میں جو میں پتھر جا کے مارتا ہوں تو میں پتھر کیوں مار رہا ہوں بھائی؟ ادھر وہ شیطان تو نہیں کھڑا ہوا وہاں پر؟ اس کی آپ مجھے کوئی آپ لاجیکل مجھے کوئی ایکسپلینیشن دیں اس کی، میں کیوں مار رہا ہوں پتھر؟ یہاں میں اپنے یہاں آپ کا پیرامیڈکس ہاسپٹل اس کے صحن میں اگر کوئی پتھر اٹھانا شروع کر دے جی، آپ پوچھے بھائی پتھر کیوں اٹھا رہے ہو پروفیسر؟ وہ کہے جی بھائی میں نے پتھر مارنا ہے وہ سامنے دیوار کو، آپ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ تو پاگل ہو گیا بیچارہ یار، اس کو کہیں جمع کراؤ۔ ہاں لیکن وہاں پر تو کر رہے ہیں، ڈاکٹر بھی کر رہا ہے، پروفیسر بھی کر رہا ہے، مفتی بھی کر رہا ہے، عالم بھی کر رہا ہے، سب کر رہے ہیں۔ 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے حرم میں، اور اللہ جل شانہ فرما رہے نہیں اس کو چھوڑو اور جاؤ مینا میں 5 نمازیں پڑھو۔ وادی میں، کھلی وادی کے اندر، وہاں کیا تک ہے 5 نمازیں پڑھنے کی؟ میں کہوں یا اللہ کوئی لاجک تو دے اس بات کی، نہیں ادھر نہیں جانا ہم نے یہی پڑھنی ہے۔ پھر مینا سے بھائی چلو بھائی پیدل عرفات پہنچ گئے، بھائی تھکے ہارے ٹوٹے پجے عرفات پہنچے تو وہاں چلو بھائی اب آرام کریں گے، نہیں بھائی آرام کوئی نہیں کرنا ادھر، یہاں سے سیدھے جاؤ مزدلفہ واپس۔ یا اللہ اس کی کیا لاجک ہے جی؟ تھوڑا آرام کرنے دیں آپ ہم کو، اور نماز کسی حالت میں چھوڑنے کا حکم نہیں، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کی نماز بھی نہ پڑھو ادھر؟ کوئی بات آپ کی سمجھ نہیں آ رہی ہمیں۔ اب چلے جا رہے ہیں ادھر واپس مزدلفہ پہنچ گئے، تھکے ہارے، رات ہوئی، یا اللہ ہونتے سو جائیے جی، اٹھو فوراً فجر کے بعد جیسے ہی سورج نکلا چلو ادھر اب جا کے پتھر مارو ادھر اس کو، شیطان کو۔ یا اللہ شیطان کہاں ہے؟ یہ تو پتھر ہے جس کو پتھر مارنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں تو مجھے ایک بھی چیز اگر ظاہراً عقل سے دیکھیں تو ایک بھی لاجیکل چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن جہاں جو کرنے کو اللہ کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، یا اللہ حاضر، آپ جو کہہ رہے ہیں حاضر، آپ جو کہہ رہے ہیں حاضر، آپ جو کہہ رہے ہیں حاضر، ہم حاضر، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے۔ حج پر کیا کرایا جا رہا ہے مجھے آپ کو کہ بات تیری موٹی عقل میں گھسے یا نہ گھسے، حرم کی بھی کوئی قیمت نہیں، عرفات کی بھی کوئی قیمت نہیں، طواف کی بھی کوئی قیمت نہیں، قیمت صرف اور صرف ہمارے حکم کی ہے۔ یہ سکھایا جا رہا ہے مجھے تمہیں وہاں پر، لیکن حج سے واپس آتے ہیں، واپس آ کے پھر وہی، ابھی اسی چیز کی مشق کر کے آئے ہیں اور واپس آ کے پھر وہی۔ یہ میرا تمہارا سب سے بڑا المیہ ہے، یہ میرا تمہارا، یہ پورے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اللہ کو اللہ سب مانتے ہیں، اللہ کی ماننے کو تیار نہیں۔ اب آدمی کیسے میں اللہ کے حکموں پر آؤں؟ کیونکہ جب تک اللہ کے حکموں پر آؤں گا نہیں، نہ میری زندگی سرسبز و شاداب ہوگی، نہ یہ معاشرہ پنپ سکے گا۔ تو اب دیکھو نا پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی، پرنسپل آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھو ماشاءاللہ سے کس تمیز سے سارے بیٹھے ہوئے ہو جی، پرنسپل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہ ادھر نہ ادھر، چوں بھی نہیں کوئی کر رہا ہے یہاں پر بیٹھ کے۔ کیوں؟ ان کی طاقت کو سب پہچانتے ہیں۔ اور ایک دفعہ اپنے ایک دوست کے، میرا خیال ہے شاید فیصل آباد کا یا سیالکوٹ کا واقعہ ہے، میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا، سخت گرمیوں میں گشت کر رہے ہم، تو اس نے پوچھا یار کیا پیو گے، کچھ چائے وغیرہ؟ میں نے یار کچھ ٹھنڈا پلا یار، اور ٹھنڈی بوتل پلا، کوئی بہت پیاس لگی، وہ گھنٹی بجائی اس نے، پتہ نہیں کس طرح گھنٹی بجائی اس نے، تھوڑی دیر کے اندر وہ جو اس کا ملازم تھا وہ ٹھنڈی بوتلیں لے کر اندر آ گیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا یہ تو اندر آیا ہی نہیں تھا، نہ اس نے فون پر باہر بتایا، یہ ٹھنڈی بوتلیں کہاں سے آ گئی؟ تو پیتے پیتے میں نے اس سے پوچھا یار یہ کولڈ ڈرنک کہاں سے آئی؟ تو تیرا تو کوئی بندہ اندر نہیں آیا؟ کہتا نہیں وہ اندر تو نہیں آیا یار، وہ میری گھنٹی پہچانتا ہے کہ اس گھنٹی کا کیا مطلب ہے۔ میں گھنٹی ایک خاص انداز سے دیتا ہوں۔ اب میں نے سر پکڑ لیا، میں نے کہا یہ دیکھو یار، ہم آج جس کی ملازمت کرتے ہیں اس کی گھنٹی تو پہچانتے ہیں، جس کا کھا رہے ہیں، جس کا پی رہے ہیں، اس کی منشا نہیں پہچانتے۔ ایسا میں عجیب ہو گیا اس کی بات سن، یہ میری گھنٹی پہچانتا ہے۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ لا الہ، الہ کس کو کہتے ہیں؟
کہ جس وقت اس کا نام آئے اور اس پر اعتماد کرنے کو کہا جائے تو ایک دم دل کو سکون اور چین مل جائے. ابھی 1.5 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے ہیں, ایک دم سے میں بشاش ہوں اس وقت, دشمن بھی دوست نظر آ رہا ہے. اس پیسے پر اعتماد ہے, اس سے اپنے سارے کام ہونے کا معلوم ہے. ہاں میرا یار, میں نے اس سے ایک دن پوچھا, میں نے کہا یار ماشاءاللہ کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ. میں نے کہا الحمدللہ سے کیا مطلب, یعنی مال خوب آ رہا ہے؟ کہتا ہے بس الحمدللہ. میں نے کہا میں تجھے ایک بات بتاؤں, الحمدللہ تو تب کر جب یہی پیسہ جو تیرے پاس آ رہا ہے تو کم از کم جتنا آج اللہ کے راستے میں نکال رہا ہے اس سے دگنا تو دے رہا ہو نا اللہ کے راستے میں, پھر الحمدللہ کہنا جائز ہے. الحمدللہ تو تب کہہ کہ جب پہلے اس میں حرام کا ایک عنصر تھا, اب یہ 100% حلال ہو گیا ہے. الحمدللہ تو تب کہہ جب یہ پیسہ تیرے گھر میں جا رہا ہے اور تیری اولاد کو اللہ کی فرما برداری پر اٹھا رہا ہے. الحمدللہ تو اس کو تب کہہ. الحمدللہ تو اس کو تب کہہ کہ جب یہ پیسہ پہلے تیرے گھر میں آ رہا تھا تو تیری بیوی بے پردہ تھی, اب یہ جب پیسہ تیرے گھر میں آ رہا ہے تو تیری بیوی نے ہر نامحرم سے اپنے چہرے کو چھپا لیا ہے. الحمدللہ تو تب بول اس کے بارے میں. الحمدللہ تو اس کے بارے میں تب بول کہ پہلے اس کو کھا کے تیری تہجد کی نماز فوت ہوا کرتی تھی, اب تو تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھ رہا ہے. الحمدللہ تو اس کو اس کے بارے میں تب بول کہ جب تیری پہلے نماز قضا ہوا کرتی تھی, یہ جب سے تو پیسہ کھا رہا ہے اس وقت سے تیری ایک نماز جماعت سے نہیں چھٹ رہی. الحمدللہ تو تب بول. الحمدللہ تو تب بول کہ پہلے اللہ والے تیرے گھر آنے سے ہچکچاتے تھے, اب ہر اللہ والا تیرے گھر آتا ہے اور تیرے مال کو کھا کر اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے. الحمدللہ تو تب بول تو, نہ کہ تو الحمدللہ بول رہا ہے کہ یہ بڑھ گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس پر اعتماد ہے مجھے, اس مال پر. یہ سوچ رکھنے والا, غلط یقین رکھنے والا مسلمان ہے میرے عزیزوں. یہ سوچ رکھنے والا, غلط یقین رکھنے والا مسلمان ہے جس سے آج پورا معاشرہ بھرا ہوا ہے, جس سے آج پورا معاشرہ بھرا ہوا ہے. یہ مسلمان اللہ کے حکموں پر اتنا تو آ جائے گا جتنے میں اس کو اپنی یہ مختلف شکلیں بگڑتی ہوئی دکھائی نہیں دیں گی. جہاں ہلکی سی شکل بگڑتی ہوئی دکھائی دے گی رک جائے گا, بس میرا اتنا دین میرے لیے کافی ہے, میرا اتنا دین میرے لیے کافی ہے. اس مسلمان کی مثال اس تاجر کی سی ہے جو ایک فیکٹری میں اپنا پیسہ تو لگا دیا اس نے تھوڑا بہت, ہاں, لیکن آج اگر وہ اس فیکٹری میں سے اپنا پیسہ نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتا. آج اگر وہ اس میں سے اپنا نفع نکالنا چاہے تو اسی وقت نکال سکتا ہے جب وہ تیار ہو جس نے اس فیکٹری میں زیادہ پیسہ لگایا ہے.